تو انہی میں سے سیدنا اویس بھی ہیں، اور جو خیر التابعین ہیں، جو تابعین کے گروہ میں سب سے افضل لوگ ہیں، ان میں 4 بندے ہیں۔ نمبر 1 سیدنا اویس بن عامر القرنی، نمبر 2 سیدنا حسن بصری، نمبر 3 سیدنا سعید ابن جبیر، اور نمبر 4 سیدنا سعید ابن مسیب۔ یہ 4 اولو العزم تابعین میں سے ہیں، اور ان میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا اویس ہیں، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو خیر التابعین میں سے فرمایا ہے۔ وہ آگے میں انشاءاللہ حدیثیں بیان کر دوں گا۔ اور یہ ایسی شخصیت ہیں جن پہ سنی اور شیعہ دونوں کا اتفاق ہے۔ یہ ان کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ اویس ابن عامر القرنی کو سنی اور شیعہ دونوں بزرگ تابعین میں سے مانتے ہیں، لہذا یہ ان کی یعنی جو آپ خصوصیات گنوائیں گے اس میں پروٹوکول میں ایک یہ بھی چیز ہے، ورنہ سنی شیعہ کنفلکٹ جس لیول پہ اترا ہوا ہے، یہاں پہ تو صحابہ بھی اپنے اپنے لوگوں نے منے ہوئے ہیں سوائے چاند ایک کے جو کامن ہے، تو وہاں پہ تابعین بھی اگر کوئی کامن ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایک اعزاز ہے جو سیدنا اویس ابن عامر القرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اچھا، یہ جن 4 تابعین کے میں نے نام آپ کو گنوائے، یہ چاروں شیعہ علی میں سے تھے، یعنی مولا علی کی پارٹی کے لوگ، اور انہوں نے آل امیہ کی ماریں کھائیں، پھر بھی انہوں نے اہل بیت کے فضائل بیان کرنا کبھی نہیں چھوڑے، چاہے اویس کرنی ہو، حسن بصری ہو، سعید ابن جبیر ہو اور سعید ابن مسیب ہو۔ یہ ان 4 کے اوپر میں 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں کہ انہوں نے کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں اہل بیت کی شان کو پروموٹ کرنے کے لیے آل امیہ سے، کیونکہ آج ٹاپک نہیں ہے، میں اس کو سکپ کر رہا ہوں۔ رہے سیدنا اویس ابن عامر، تو یہ تو خیر التابعین میں سے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب یمن کے لوگ تمہارے پاس آئیں گے، یعنی آپ علیہ السلام فرمایا میری وفات کے بعد جیسے جیسے اسلام پھیلے گا تو لوگ مسلمان ہو کے ظاہر ہے وہ پھر مرکز مدینہ شریف میں آتے تھے، تو تم دیکھو گے کہ یہ بڑے رقیق القلب لوگ ہیں، بڑی ان کے اندر رقت ہے، ان کے دلوں کے اندر دلوں کی نرمی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جو غرور اور تکبر ہے نا، یہ اونٹ پالنے والے لوگوں میں ہے، اور جو بکریاں پالنے والے لوگ ہیں نا، یہ نرم دل لوگ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ یعنی اونٹ والی خصوصیات پہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہے نا، تو بکریوں والے، اس لیے آپ دیکھیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے ہیں، ان کو یہ پریکٹس کروائی جاتی تھی کہ امتیوں کا ریوڑ بھی تو ان کے حوالے ہونا ہے، تو ان کی پہلے اللہ تعالیٰ پریکٹس کرواتا تھا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے شام میں برکت نازل فرما، پھر فرمایا اے اللہ ہمارے یمن میں برکت نازل فرما، تو کچھ نجدی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کریں، تو آپ نے پھر اپنی دعا ریپیٹ کی، اے اللہ ہمارے شام میں برکت نازل فرما، ہمارے یمن میں برکت نازل فرما، 3 دفعہ ریپیٹ کی، اور چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا کہ نجد میں تو زلزلے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ نجدی والا سوال بھی انشاءاللہ میں ایز اے اسپیشل سوال کبھی لوں گا، اس کے اوپر بھی ڈسکشن کروں گا۔ جستہ تو میں نے کئی ایک ویڈیوز میں کی ہے، اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی کی ہے، آج مال نہیں کہ میں اس کی طرف جاؤں۔ یہ حدیث میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ یمن وہ علاقہ تھا جس کی ایز اے ہول آپ علیہ السلام نے تعریف فرمائی کہ یہ ایمان والے لوگ ہیں، اور سٹل آج تک، اور یہ قیامت تک ان کو فضیلت حاصل ہے۔ آج بھی یمن کے لوگ، یہ تو سعودیہ اور وہ حوثی باغیوں کا اپنا پولیٹیکل اختلاف چل رہا ہے، ورنہ یمن کے لوگ واقعی وہاں پہ بھی جو شیعہ کا گروہ بھی پایا جاتا ہے وہ زیدیہ ہے، اور وہ اہل بیت اور صحابہ سے وہ عقیدت رکھتے ہیں جو سنیوں میں بھی اس لیول کی نہیں پائی جاتی ہے۔ تو وہ خام خواہ کہہ دیتے ہیں وہ رافضی ہیں، وہ رافضی نہیں ہیں، وہ زیدیہ ہیں جو واقعی ٹرو شیعہ علی، الحمدللہ خلفائے راشدین کے ماننے والے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو اویس کرنی جو تھے نا، یہ بھی یمن کے رہنے والے تھے، شام اور یمن جس کے لیے دعائیں کی گئیں، یمن کے رہنے والے، قبیلہ مراد کی سب ایک شاخ تھی، قرن، اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا، الحمدللہ۔
अच्छा, सही मुस्लिम में ऊपर तले इकट्ठी 3 हदीसें हैं उवैस करनी के बारे में। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6490 से लेकर 492 तक, इन 6490, 491 और 492। इसके ऊपर चैप्टर ही है उवैस अल-करनी की फजीलत का बयान। और ये तीनों हदीसें सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम से हैं। ये जो मौला अली का जिक्र आया ना, इन अहादीस में मौला अली का जिक्र नहीं मिलता, वो हमारे चंद वाइजीन ने मौला अली का भी इसमें नाम दाखिल कर दिया। बेसिकली हजरत उमर से ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, जो मुस्लिम शरीफ में आप ऊपर तले ये 3 अहादीस पढ़ सकते हैं। अब ये वो तीनों अहादीस इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं उन तीनों को कोशिश करूंगा कि यहाँ पर कवर करूं। पहली हदीस जो सही मुस्लिम में है वो 6490 है, सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु से। आपने रवायत किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उवैस करनी के बारे में क्या फरमाया था। वो कॉन्टेक्स्ट हदीस का यूं शुरू होता है कि अहले कूफा का एक वफ्द अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए आया। उनमें एक ऐसा बंदा भी था जो सैयदना उवैस का मजाक उड़ाया करता था, हालांकि उनके कबीले का था। तो सैयदना उमर की आदत थी, जब भी हज के मौका पर लोग आते थे ना, तो जाहिर है लोग फिर आपको आके मिलते भी थे। आप हर साल ही हज किया करते थे, तो लोगों की ख्वाहिश होती थी अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत भी हो जाएगी, और वो उनके लिए पीरो मुर्शिद भी थे, बैत भी की हुई थी, सब कुछ था, सहाबी भी थे। तो उस वफ्द, जब भी कोई वफ्द आता ना, तो खुसूसन कूफे से, तो हजरत उमर फारूक की आदत थी, उनसे पूछा करते थे कि भाई तुम में से कोई शख्स उवैस इब्न आमिर को जानता है। तो वो जो बंदा हजरत उवैस का मजाक उड़ाया करता था ना, उनके कबीले का बंदा, आज भी दीनदार लोगों का लोग मजाक उड़ाते हैं, पागल हैं, फनेटिक्स हैं, ये तो नहीं है बिल्कुल ही दुनिया छोड़ के बैठ जाओ, अच्छा दीन दुनिया साथ लेके चलो। हालांकि जो ये कह रहे होते हैं अल्लाह के फल से नमाज भी इन्होंने कभी पढ़ी होती है, और आपको मशवरा दे रहे होते हैं दीन दुनिया साथ, यानी 24 घंटा में से 12 अल्लाह के लिए, 12 दुनिया के लिए नहीं। 1 घंटा नहीं दे सकते 5 नमाजों का, वो मिला के कंबाइन। तो बताया गया कि ये अमीरुल मोमिनीन। तो पूछा कि तुम अहले कर्न में से हो? उन्होंने कहा जी मैं कर्न में से हूं। तो उन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना था, हज़रत उमर कहते हैं, कि तुम्हारे पास यमन में से एक आदमी आएगा उवैस बिन आमिर, उसकी एक वालदा है जिसकी खिदमत की वजह से उससे मशगूलियत है, यानी वो मेरी खिदमत में इसलिए हाजिर नहीं हो सका, कि अपनी माँ की खिदमत करता है, और उसके माँ का कोई और ऐसा रिश्तेदार नहीं जो उसको लुक आफ्टर कर सके। उसके जिस्म पर बरस की बीमारी के दाग थे, फिर उसने अल्लाह से दुआ की तो वो जिस्म से दाग जाते रहे। अब सिर्फ 1 दिरहम के बराबर दाग उसके जिस्म पे बाकी है उस बीमारी का, वो बीमारी अल्लाह ताला ने दूर कर दी है। और तुम में से जो शख्स भी उससे मिले अपनी मगफिरत की दुआ उससे करवाए। अच्छा, नबी इस्लाम ने ये नहीं कहा कि उससे जो है वो माल दौलत की दुआ करवाए, इस्तिग़फ़ार के अल्फाज हैं, अपने लिए इस्तिग़फ़ार करवाए कि वो अल्लाह के हुज़ूर तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करे। इससे अगली हदीस जो सही मुस्लिम की है 6491, उसमें अल्फाज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना खैरुत ताबिईना रजुलुन युक़ालु लहू उवैस, बेशक ताबईन में सबसे बेहतर शख्स वो है जिसका नाम उवैस होगा। अब खैरुत ताबईन खुद ही नबी इस्लाम ने ग्रेडिंग कर दी, जिस तरह हम ग्रेडिंग करते वक्त सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को टॉप पे लेके आते हैं, तो ताबईन में टॉप पे कौन? उवैस इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम व रहिमहुल्लाहु ताला। तो वो खैरुत ताबईन में से है। तुम में से जो शख्स उससे मिले अपने हक में दुआए मग़फ़िरत करवाए, और वो शख्स ऐसा है कि अगर वो अल्लाह के नाम की कसम किसी मामले में उठा ले तो अल्लाह ताला उसकी कसम को पूरा कर देगा। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी फजीलत है। जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है ना कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं अगर किसी मामले में अल्लाह पर कसम खा देना तो अल्लाह ताला उनकी कसम पूरी कर देते। ये वो हदीसें हैं जो बयान कर करके ना अपने नांगे पीरों को लोग साबित कर रहे थे। सर, जिनको नमाज नहीं आती
تجوید کے ساتھ اذکار نہیں آتے، وضو غسل کا طریقہ صحیح طریقے سے نہیں آتا، ان کے بارے میں یہ حدیثیں نہیں ہیں. وہ تو ان درویشوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے دی تھی، اپنی عبادت کروانے کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اپنے آپ کو انہوں نے مٹایا ہوا تھا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے سارے مریدوں کو نہ لے جائیں. کتنے ایک ہی جا کے پتہ چلے گا. یہ وہ لوگ نہیں تھے جو اتنے متکبرانہ جملے بولتے ہوں کہ تمام ولیوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. جن کی طرف منسوب بھی کیا انہوں نے بھی نہیں یہ بولا ہوا. ہم ان کو نہیں کریٹیسائز کر رہے، ان کے جو یہ فالوورز ہیں نا ان کو کریٹیسائز کر رہے ہیں کیوں جھوٹی باتیں ان کی طرف تم لوگوں نے منسوب کی. اچھا، جو تیسری حدیث ہے نا صحیح مسلم کی 6492، وہ بڑی لمبی حدیث ہے اور بڑی رکت انگیز حدیث ہے، اور وہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے. اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ ایسے اللہ کے نیک بندے جو اللہ پر قسم کھا لیں کہ اللہ ان کی قسم پوری کرے. اویس ابن عامر بھی ان میں سے. وہ حدیث یوں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حج کے موقع پر لوگ ملنے کے لیے آتے تھے نا تو ان کی عادت تھی کہ وہ ہر دفعہ ان کا انٹرویو کیا کرتے تھے، خصوصاً یمن کے جو لوگ تھے، کوفے کے لوگ تھے، کیونکہ کوفے میں بھی کرن قبیلہ آباد تھا. اسی طریقے سے ایک دفعہ وہ انٹرویو کر رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص اویس موجود ہے؟ تو بائی چانس اس سفر کے اندر سیدنا اویس بھی آئے ہوئے تھے خود امیر المومنین کے پاس. تو آپ نے ان سے پوچھا تم اویس ہو؟ ان کا ہاں. قبیلہ کرن سے تعلق رکھتے ہو؟ ہاں. اچھا، تمہاری ماں ہے جس کی خدمت کی مشغولیت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے پاس نہیں حاضر ہو سکے تھے اور اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، بوڑھی ماں کا؟ ان کا جی ہاں. اور تمہیں برس کی بیماری بھی تھی، پھر تم نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیماری دور کر دی اور صرف 1 درہم جتنا نشان تمہارے جسم پہ باقی رہ گیا برس کا، تم وہی ہو؟ ان کا ہاں جی میں وہی ہوں. تو پھر سیدنا عمر نے کہا کہ میں نے تو نبی علیہ السلام سے تمہارے بارے میں یہ سنا تھا کہ جو شخص اس سے ملے اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروائے. ہائے 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 ہائے. ایک صحابی تابعی کو کہہ رہا ہے. سر آپ ذرا امیجن کریں تو، اور تمہارے بارے میں فرمایا تھا کہ تم کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا لو اللہ وہ قسم بھی پوری کر دے گی، تو تم میرے لیے دعائے مغفرت کرو. پہلے تو وہ تھوڑے ریلیکٹنٹ ہوئے، ظاہر ہے کہ امیر المومنین کروڑوں ویسے کرنی سیدنا عمر کی جوتیوں پہ قربان، مرتبہ تو ظاہر ہے وہ. پھر حضرت عمر نے جب کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا تو میرے لیے دعا کرو، تو پھر انہوں نے ان کے لیے دعا کی. یہاں میں ایک شرعی مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو افضل شخص ہے وہ مفضول سے دعا کروا سکتا ہے. جو افضل شخص ہے وہ ایسے شخص سے دعا کروا سکتا ہے جو اس سے کم افضل ہو، جس پہ اس کی فضیلت ہو. اب یہ تو ڈفرنس ہی کچھ نہیں ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس شخص نے اذان کا جواب دیا، یعنی وہی کلمات ریپیٹ کی، ڈیٹیلڈ حدیث مسلم میں آتی ہے، بخاری میں بھی ہے، اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف پڑھا اور پھر اللہ کے حضور میرے لیے وسیلہ کے مرتبے کی دعا کی، جو جنت میں ایک مقام ہے اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ کائنات میں ایک شخص کو ملنا ہے اور وہ میں ہی ہوں. تو جس نے بھی میرے لیے دعا کی کہ مجھے اللہ وہ وسیلہ کا مقام دے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اب مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے؟ وسیلے کا مقام تو ان کو مل چکا ہے. لیکن دنیا میں کروڑوں لوگ سینکڑوں سال سے حضور کے لیے دعا کر رہے ہیں. ایون یہ جو ہم نے درود شریف پڑھائی ہے کیا یہ بھی نبی علیہ السلام کے حق میں دعا ہے. تو جو مفضول، یعنی ہم مفضول ہیں، اپنے سے بہت افضل شخصیت یعنی امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید الاولین والآخرین ہے، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے اور خاتم النبیین ہے، امام الانبیاء والمرسلین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کا ذکر اپنے بندوں سے سننا اچھا لگتا ہے. بغیر ریزیمبلنس کی میں بات کر رہا ہوں
کسی فقیر نے اگر کسی بڑے بادشاہ سے کوئی بھیک مانگنی ہوتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ تیرے بچوں کی خیر. حالانکہ اس کے بچے اس پہ تو ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کی تعریف کر کے وہ اس کے حضور مقام حاصل کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے خالق اور مخلوق کا، وہاں تو ظاہر اولاد والا معاملہ نہیں. اللہ تعالیٰ کو بھی خوشی اس بات سے محسوس ہوتی ہے کہ اس کے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے اس کی طرف متوجہ ہو جائے. صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، یہ جو حدیث تھی نا 6492، اس میں آگے بھی کچھ الفاظ ہیں. جب دعا کروا لیتے ہیں پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ اویس، میں گورنر کوفہ کو تیرے لیے خط نہ لکھ دوں کہ ذرا تیرا خیال رکھا کرے؟ ہم میں سے کوئی ہوتا کہتا حضور ضرور لکھے. ہائے 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 سر، جو اللہ کے ساتھ لگ جاتے ہیں نا ان میں غنا آ جاتا ہے. ان کا علم نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. مجھے تو بوریا نشین اور بسیدہ کپڑوں میں جو ملبوس لوگ، درویش لوگ، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند ہے. مجھے کسی دنیاوی غرض کی حاجت نہیں. یعنی وہ چار دائرہ کوفہ وہ چھاونی تھی جو حضرت عمر نے قائم کی تھی، فوجی چھاونی. ایک سینٹرل مقام تھا جہاں سے رومن اور پرشین امپائر، جس کو مسلمانوں نے ڈھیر کیا تھا، ان کے سینے میں وہ کوفہ شہر آباد کیا تھا کہ وہاں سے آپ دونوں سپر پاورز میں بغاوت کو کچل سکے. خطرہ تو رہتا ہے نا. تو انہوں نے کہا یا حضرت مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں. اور پھر وہ سیدنا اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام واپس گئے تو ایک بندہ جو یہ ساری مجلس، جس کو اس مجلس کی خبر تھی، وہ وہاں پہ ان کو کوفے میں جا کے ملا، جس نے حضرت عمر سے یہ چیزیں سنی ہوئی تھی کہ اس طرح ایک بندہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو وہ حج کرنے کے بعد جب حضرت عمر سے ہو کے وہاں واپس گیا، اس اسپیسیفک مجلس میں تو نہیں تھا، حضرت عمر کی مجلس میں بیٹھا تھا جس میں انہوں نے غائب میں ان کا ذکر کیا، غائبانہ ذکر. تو وہ حضرت اویس کے پاس گیا اور کہا کہ امیر المومنین سے میں ہو کے آیا ہوں، میں حج پہ بھی گیا ہوا تھا، تو آپ میرے لیے دعا کریں. تو حضرت اویس نے کہا کہ تم اتنے مبارک سفر حج سے آئے ہو، تمہیں چاہیے میرے حق میں دعا کرو، تم مجھ سے دعا کیوں کروا رہے ہو؟ ان کا حضرت آپ کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اویس کو ملے تو اس سے دعا کروائے. تو انہوں نے کہا تم لگتا ہے کہ عمر ابن خطاب سے مل کے آئے ہو. ان کا جی، مجھے انہوں نے یہ بات بتائی ہے. تو پھر انہوں نے ان کے لیے دعا کی اور پھر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلنا شروع ہوئی. تو حضرت اویس کرنی کوفہ شہر چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے کہ میں ایسے شہر میں رہنا بھی پسند نہیں کروں گا جہاں لوگ مجھے اس عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں. کس ضرب والے وہ لوگ ہیں. یہاں تو لوگ یعنی شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں، فیم کے بھوکے ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. ان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی ریاکاری والا عنصر ہمارے اعمال کے اندر داخل نہ ہو جائے. وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے جب لوگوں کو ان کی عظمت کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہوا، تاکہ لوگ میرے پاس نہ آئیں. آپ لوگ ہوتے تو شاید ٹکٹ لگا کے بیٹھ جاتے، جنہیں جنہیں دعا کرانی ہے تو ٹکٹ کٹاؤ تو لینڈ بناؤ. تو اسی لیے ہم جیسے لوگوں کے بارے میں بشارتیں بھی نہیں ہیں. جن کا یہ اعلیٰ ظرف تھا نا، انہی کو اسی قسم کی گارنٹیاں دی گئی تھی. الحمدللہ. اچھا، المستدرک للحاکم علی الصحیحین جو بخاری مسلم کی شرائط کے اوپر کتاب امام حاکم نیشاپوری المتوفا 405 ہجری نے لکھی ہے، اس میں اویس کرنی کے اوپر ایک پورا چیپٹر ہے جس میں 14 احادیث ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5716 سے لے کر 5729 تک پورا چیپٹر ہے اویس کرنی کے اوپر رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام. المستدرک للحاکم کی جو 14 احادیث ہیں میں ساری تو نہیں کور کروں گا. اس میں کچھ ضعیف احادیث بھی ہیں، کچھ صحیح بھی ہیں، اور میں ان کا لب لباب آپ کے سامنے صحیح الاسناد احادیث کا رکھ دیتا ہوں. اویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں المستدرک للحاکم میں آتا ہے کہ وہ 37 ہجری میں جنگ صفین میں مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. اس وقت ان کی عمر 63 ایئرس تھی.
یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ حضرت علی کے آلموسٹ ہم عمر ہی تھے، 3 سال ہی چھوٹے تھے، کیونکہ مولا علی جب شہید ہوئے اس وقت ان کی بھی آلموسٹ عمر 63 ایئرز تھی، 63 یا 64 تھی، تو وہ جنگ صفین کے 3 سال کے بعد 40 ہجری کے اندر سیدنا علی شہید ہوئے ہیں۔ سیدنا اویس ابن عامر رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں المستدرک الحاکم کی ان احادیث میں ملتا ہے کہ انہوں نے مولا علی نے جب جنگ صفین کے موقع پر کہا کہ کون ہے جو بیعت کرے موت کے اوپر کہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، تو ان میں اویس کرنی بھی شامل تھے جنہوں نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اور انہی حاکم کی احادیث میں آتا ہے کہ جنگ صفین کے دوران حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فوجی نے بلند آواز سے پوچھا کیا تم میں اویس ابن عامر ہیں حضرت علی کے سپورٹرز میں، لڑنے والوں میں؟ تو بتایا گیا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی حدیث پہنچی ہے کہ تابعین میں سب سے بہترین شخص اویس ابن عامر القرنی ہے، اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور حضرت معاویہ کی فوج چھوڑ کے حضرت علی کی طرف آ گیا وہ اس بات پہ۔ اچھا، انہی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی شفاعت سے بنو تمیم سے زیادہ لوگ، اس قبیلے سے زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور وہ اویس ابن عامر القرنی ہے۔ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پہ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ ونس جب یہ دروازہ کھل جائے گا نا، اس کے بعد پھر باقی انبیاء بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے۔ نیک بندے وہ نہیں جو اپنی عبادت کرواتے ہیں، جو واقعی جینون نیک لوگ ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور صحیح العقیدہ جو مسلمان ہیں۔ تو بنو تمیم بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا، اس سے زیادہ لوگ اویس کرنی کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔ انہی احادیث میں حاکم کی آتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو انہوں نے ایک ہی جملہ بولا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی مرضی جسے مرضی دے دے، ھذا من فضل ربی۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ کیا۔ ٹھیک ہے، ہم تو ویسے اس کو اجتہاداً کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی، ماں کی خدمت بڑے لوگوں نے کی ہوگی، بہرحال وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور بعض جو وائزین ہیں وہ ماں کو بیچ میں لا کے نا تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں بس ماں کی خدمت کر لو، بے شک نمازیں نہ پڑھو۔ یہ ان کی زندگی میں سے ایک پہلو تھا۔ اصل چیز یہ تھی کہ گاڈ کانشسنس تھی ان کے اندر۔ انہی حاکم کی احادیث میں آتا ہے المستدرک الحاکم میں کہ وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے جب کوئی ان کے پاس کوئی چلا جاتا تھا کہ تم اپنے آپ کو یوں سمجھو جیسے تم پوری دنیا کے قاتل ہو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اس عاجزی کے ساتھ پیش کرو۔ ایک قتل کیا ہو تو وہ کتنا بندہ اللہ سے ڈرتا ہوگا، گویا تم نے پوری دنیا کو قتل کیا ہوا ہے نا، تو جتنے بڑے مجرم تم ہوگے نا، اپنے آپ کو ہر وقت اسی طرح کا مجرم سمجھا کرو۔ یہ ان کے اندر خدا خوفی موجود تھی۔ اچھا، انہی حدیث میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، اس کی صحت میں گویا ویسے تو اختلاف ہے، 5726 نمبر المستدرک الحاکم میں، حرم بن حیان والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، وہ بھی تابعین میں سے ہیں۔ بس اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں انمول موتی ہیں، میں بیان کر دوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کر لیں۔ اس میں سیدنا اویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ سے حرم بن حیان جو تھے، حرم را کے نیچے زیر ہے، یہ تابعی تھے۔ یہ ملنے کے لیے آئے تو کچھ نصیحتوں کے لیے کہا، تو انہوں نے نصیحت جو کی وہ قرآن سے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو کھیل کود کے لیے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو کھیل کود کے لیے، یعنی یہ دنیا کھیل کود کے لیے نہیں ہے، پرپس فل ہے، اس کا ایک مقصد ہے جس کے لیے کائنات پیدا کی گئی ہے۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، پرپس فل، با مقصد۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں، وہی سمجھتے ہیں کھانا پینا مر جانا بس یہی مقصد ہے، جس طرح جانور کر رہے ہیں۔
ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک جو فیصلے کا دن ہے اس دن تم سب کے سب لوگوں کو اللہ کے حضور جمع ہونا ہے. یوم لا تغنی مولا عن مولا شیئا، اس دن کوئی دوست کسی دوسرے دوست کے کام نہیں آئے گا. ولا هم ينصرون، لا ہی ان کی مدد کی جائے گی. الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ رحم کرے. انہ هو العزیز الرحیم، بے شک اللہ تعالی غالب ہے، رحم فرمانے والا ہے. یعنی قیامت کے دن کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی سوائے یہ کہ اللہ جس پر رحم فرمائے. نہ کوئی کسی کا مددگار ہوگا. یہ وصیتیں حرم بن حیان کو کی ویسے کرنی ہے رحمہ اللہ تعالی کہ بھائی اپنی آخرت کی تیاری کر لو. اس پہ رکے نہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا اے حرم تیرا باپ بھی مر گیا، ان قریب تو بھی مر جائے گا. حضرت آدم بھی فوت ہو گئے، حضرت نوح بھی فوت ہو گئے، حضرت ابراہیم بھی فوت ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، اور محمد رسول اللہ بھی فوت ہو گئے، اور خلیفۃ المسلمین ابو بکر بھی دنیا سے چلے گئے، اور عمر ابن خطاب بھی. تو کہنے لگے امیر المومنین عمر بن خطاب کو تو میں مل کے آیا ہوں، وہ تو زندہ ہے. تو انہوں نے کہا ان قریب تمہیں میری اس بات کا علم ہو جائے گا، یعنی ان کو بھی تو موت آنی ہے، وہ بھی تو مر جائیں گے. تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، ہر وقت اپنے موت کے معاملے میں سیریس رہو. پھر انہوں نے درود شریف پڑھا، صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر کچھ مختصر دعائیں کی، اور اس کے بعد کہا کہ اے حرم میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا. آپ کے بزرگ بابے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کے شجرے پکڑ لینا. اور آپ حیران ہوں گے کہ تصوف میں یہ دونوں پرسنالٹیز ٹاپ آف لسٹ تابعین میں شمار کی جاتی ہیں، حرم بن حیان بھی اور ویسے کرنی بھی. باقاعدہ سلسلے بنائے ہوئے ہیں ان سے. اور وہ وصیت کریں قرآن کو پکڑ لینا، یعنی مردے بخشوانے کی نہیں، قرآن کی توحید پر عمل کرنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا ویسے کرنی المدد نہ کہنا، اللہ ہی کو پکارنا. اور پھر انہوں نے وصیت کی کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، یعنی برے لوگوں سے بچنا جو نیکوکار ہیں. نیکوکار وہ جو اللہ کی عبادت کرواتے ہیں، اپنی پرستش نہیں کرواتے. اور کہا کہ نبی علیہ السلام پر درود شریف کثرت سے پڑھتے رہنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور چوتھی چیز فرمائی کہ اپنی موت کو یاد رکھنا. بار بار اس چیز کو انہوں نے ریپیٹ کیا.